عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نازهت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت أتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. اس حدیث کا عنوان بھی سترہ ہی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اقبلت راکبا علی حمار اتان، میں سوار ہو کر آیا، اقبلت میں آیا، راکبا سوار ہو کر، علی حمار اتان ایک گدھے پر جو کہ اتان تھا. اتان گدھے کی مؤنث یعنی گدھی تھی. وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا. ناہزت الاحتلام قریب تھا بالغ ہونے کے، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے حجۃ الوداع کا ہے، جس کے تقریباً 2 ماہ کے بعد نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کے انتقال تک بالغ نہیں ہوئے تھے، بچے تھے، اور بچہ ہونے کے باوجود کثیر علم سمیٹ چکے تھے. یہ ان کا شوق اور ذوق تھا، تحصیل علم کا شوق تھا ان کا، اور کثیر علم سمیٹ چکے تھے. بچہ ہونے کے باوجود امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جناب ابن عباس کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، اور جہاں اشیاخ بدر بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کو بٹھاتے اور ان سے مشورے لیتے، اور بعض اوقات ان سے مسائل پوچھتے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا شرف ہے، اور یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بلوغت کے قریب تھا، بالغ نہیں ہوا تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنی، اور رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے. الی غیر جدار، اور آپ کے سامنے دیوار نہیں تھی، دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز تھی. سترہ تھا، وہ سترہ دیوار نہیں تھی بلکہ دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز تھی. اس کا یہ معنی نہیں کہ سترہ تھا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی سترے کے بغیر ثابت نہیں، ایک نماز سترے کے بغیر ثابت نہیں. تو ہمیں آپ کے اس عمل کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام سے محبت کی یہ علامت ہے کہ جو عمل آپ نے کیا اور ہمیشہ کیا، ہم بھی وہ عمل دائماً کریں اور ہمیشہ کریں. تو یصلی الی غیر جدار، آپ نماز پڑھ رہے تھے الی غیر جدار، ایک ایسی چیز کی طرف جو دیوار نہیں تھی، دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز تھی، سترہ موجود تھا. فمررت بین یدی بعض الصف، میں گزرا ایک صف کے آگے سے، ایک صف کے آگے سے میں آگے گزرا اور بڑھ گیا. فنزلت، پھر سواری سے اترا. فارسلت الاتان ترتع، اور گدھی کو میں نے چرتا ہوا چھوڑ دیا. ودخلت فی الصف، اور صف میں داخل ہو گیا. فلم ينکر ذلک علی احد، مجھ پر کسی نے انکار نہیں کیا. اس حدیث میں کئی باتیں ہیں. عبداللہ بن عباس کا گدھی پر سوار ہو کر آنا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ گدھی کی سواری جائز ہے. عبداللہ بن عباس کا صف کے آگے سے گزرنا، صف کے آگے سے گزرنا، اس پر کسی نے انکار نہیں کیا. صف کے آگے سے گزرنا جائز ہے اگر امام کا سترہ ہو. امام کا سترہ مقتدی کا سترہ، سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے. چنانچہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو امام کا سترہ مقتدی کو کفایت کر جائے گا. بعض حضرات کا کہنا کہ امام کا سترہ اگر نہ بھی ہو تو مقتدی کا سترہ امام ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. امام کا سترہ مقتدی کے لیے کفایت کر جائے گا. تو عبداللہ بن عباس کا صف کے آگے سے گزرنا سواری سمیت، اس لیے صحابہ نے انکار نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترہ موجود تھا اور امام کا سترہ مقتدی کو کفایت کر جاتا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے اپنی گدھی کو وہاں چرتا ہوا چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہوئے اور صف میں کھڑے ہو گئے. یہ رد ہے ان لوگوں پر جو بچے کو صف میں کھڑا ہونے سے روکتے ہیں. کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. ابن عباس بھی بچے تھے، 10-12 سال کے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، بلوغت کے قریب تھے. تو اتنی عمر کا بچہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے. کسی حدیث سے اس کی ممانعت
سامنے نہیں آتی. لیکن یہ حدیث ملتی ہے کہ اگر بچے زیادہ تعداد میں ہوں اور وہ متواتر مسجد میں آتے ہیں تو ان کی الگ صف ایک بنا دی جائے، پہلے مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر خواتین کی. لیکن اگر بچے اکا دکا ہوں، 2 4 6 ہوں، صف کے بیچ میں کھڑے ہوں تو ان کا بیچ میں کھڑا ہونا یہ صف میں خلل نہیں ہے، بلکہ وہ نماز درست ہے اور یہ عمل جائز ہے. جی.